السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا پھر سے ترجمہ جو ہے وہ سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا، کیونکہ صورتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں اور میرا ترجمہ جو ہے پڑھنا روز کا وہ بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، 4-5 آیتوں کا، اس لیے ایک صورت ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا تم میں سے ایک طریقہ اور ایک راستہ، یعنی ہر ایک امت کا، ہر ایک قوم کا اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں ایک طریقہ بتا دیا، ایک راستہ بنا دیا کہ دیکھیں اس پر کون چلتا ہے اور کون اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ہر ایک کے لیے بنا دیا تم میں سے ایک راہ اور ایک طریقہ اور ایک راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا تم کو ایک ہی دین پر، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن آزمانا چاہتا ہے تم کو، فیما، اس میں جو اس نے دیا تم کو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں۔ یعنی اگر اللہ چاہتے تو پوری دنیا کا ایک ہی دین کر دیتے، لیکن نہیں، علیحدہ علیحدہ قومیں بنا کے، علیحدہ علیحدہ دین بنا کر اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون اپنے دین پر قائم رہتا ہے، کون اپنے دین کو اچھے طریقے سے اپناتا ہے اور کون اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو ڈال دیتا تم کو ایک ہی دین پر، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تم کو اس میں جو اس نے دیا تم کو، بس تم آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کیوں آگے بڑھ جاؤ؟ کیونکہ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ خبر دے گا تم کو اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی طرف یہ سوچو کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف آخرکار لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی ہمیں خبر دے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ خبر دے گا تم کو اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی۔ یعنی یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا جو فیصلے میں نے کر دیے ہیں اسی کے مطابق آپ نے فیصلے لوگوں کے درمیان کرنے، آپ نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کو، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو، عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، یعنی اللہ نے آپ کی طرف ہر طریقہ، ہر احکامات، ہر طرح کے حکم اللہ نے، فیصلے جو ہیں آپ پر نازل کر دیے، تو اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کہیں آپ کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اور چھوڑ دیجیے ان کو، یہ کہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں آپ کو بعض اس چیز سے جو نازل کی اللہ نے آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، یعنی آپ کی بات نہیں مانتے، فَاعْلَمْ، پس آپ جان لیں، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک چاہتا ہے اللہ کہ پہنچے ان کو، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بعض ان کے گناہوں کی سزا۔ یعنی اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے گناہوں کی سزا اللہ ان کو پہنچا کر رہیں گے۔ پس اگر نہ وہ مانے پھر گئے، پس آپ جان لیں بے شک چاہتا ہے اللہ کہ پہنچے ان کو سزا ان کے گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے نافرمان ہیں، یعنی آپ کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرنے والے ہیں اکثر لوگ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس وہ چاہتے ہیں جاہلیت والے فیصلے، یعنی جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، جیسے زندہ بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، اسلام میں اسلام میں آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، تو کیا یہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں؟ نہیں، اب تو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے کے فیصلے فرمانا چاہتا ہے۔ کیا پس یہ چاہتے ہیں فیصلے جاہلیت والے؟ ومن احسن من اللہ حکمن، اور کس کا اچھا ہے فیصلہ اللہ اس کے آگے یقین رکھنے والی قوم کے لیے؟ اگر ان کے اندر یقین ہے تو اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور کس کا اچھا ہے فیصلہ اللہ کے فیصلے کے آگے یقین رکھنے والی قوم کے لیے؟
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ تم بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست، یعنی تم مسلمان بن چکے ہو، تم ایمان لا چکے ہو، اب تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ اے ایمان والو نہ تم بناؤ یہودیوں اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء، بعض وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، یعنی ان کو آپس میں دوستی رکھنی چاہیے، آپ ان سے دوستی نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، پس بے شک وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی جو مسلمان، جو مومن یہودی سے یا عیسائی سے کسی سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی نعوذ باللہ ویسا ہی بن جائے گا، اس کا ایمان لانا پھر کام نہیں آئے گا۔ اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، پس بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ، پس آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑتے ہیں ان میں، یعنی ان کو جا جا کر جن کے دلوں میں منافقت ہے، جو مومنوں کے پاس کچھ اور کافروں کے پاس کچھ، وہ ان کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہیں وہ دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، یقولون، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں یہ کہ پہنچے ہمیں زمانے کی گردش، یعنی جس طرح وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ برا ہو تو کبھی اس برائی میں ہم نہ پس جائیں، وہ اس لیے کافروں کی طرف دوڑے جاتے ہیں یہ منافق لوگ، کہ کہیں زمانے کی گردش ہم پر بھی نہ آ جائے۔ بس آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہیں وہ دوڑتے ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچ جائے ہم کو زمانے کی گردش۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس شاید یہ کہ لے آئے اللہ فتح، او امر من عنده، یا کوئی حکم اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا، پس ہونے لگیں وہ عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا، اس پر چھپے چھپے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں شرمندہ۔ یعنی اللہ اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو کامیاب کر دے، کوئی فتح دے دے تو اس وقت پھر پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اوہو ہم کیوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم کیوں کافروں کے ساتھ آ کے مل گئے۔ پر شاید اللہ یہ کہ لے آئے فتح یا کوئی حکم اپنی طرف سے، پس اس وقت وہ اپنے نفسوں میں چھپے چھپے شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہی وہ سب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی پختہ قسمیں، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ منافق یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پختہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہاں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جا کے کہہ دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کہتے ہیں ایمان والے، کیا یہی سب وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پختہ قسمیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس وہ ہو گئے تباہ ہونے والوں میں سے، یعنی پھر ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ تباہ ہونے والوں میں سے رہیں گے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر